تبلیغی جماعت میں سال سال کے لیے لوگ جاتے ہیں. میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھتا بیگم کو, جوان بیوی کو چھوڑ کر جاؤ آپ. لیکن بہرحال جو جاتے ہیں تو وہ گناہ تھوڑی کرتے ہیں, بچے رہتے ہیں, کیونکہ وہ ایک خاص ترتیب میں اپنے آپ کو جوڑ چکے ہوتے ہیں. بہرحال یہ نہیں ہے اس کو. تبلیغی جماعت میں سال کے لیے جا رہے ہو, اگر شادی شدہ ہو بیگم کو بھی لے کے جاؤ ساتھ میں. مجھ سے ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ خاتون نے پوچھا کہ بھئی ہمارے شوہر جو ہیں وہ ایک سال کے لیے ملک سے باہر رہتے ہیں, تو ہمارے لیے یہ تو نیچرل ہے نا. وہ کہتے ہیں ہمیں پھر برائی کے خیالات آنا شروع ہوتے ہیں. تو انہوں نے کچھ سوال پوچھے, وہ حیا کے خلاف ہیں, میں اس کو نہیں یہاں ڈسکس کر سکتا. میں نے ان سے کہا میاں کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اپنی خواہش پوری کرنے کا. تو وہ کہنے لگے پھر ہم کیا کریں, میاں بھی مجبور ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں کیسے, اور اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتا میاں, کیونکہ جو ہے وہ اس کے پاس اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ بیوی کو رکھ سکے. تو چند کیس ایسے ہوتے ہیں. اصولی طور پر تو میاں کو چاہیے اللہ پہ توکل کرے. غریب بھی ہے نا, اپنے ساتھ اپنی بیوی کو رکھے. کوئی بات نہیں, میاں بیوی دونوں روکھی سوکھی مل کے کھا لیں گے, کم پہ گزارا کر لیں گے. جو بیویوں کو چھوڑ کے ایک ایک سال دو سال کے لیے باہر جاتے ہیں, یہ شریعت میں بالکل پسندیدہ نہیں ہے. اللہ نے بیوی کو صاحبہ کہا ہے, ساتھ رہنے والی, ساتھ رہنے والی. مجھے وزیر آباد میں 1 مہینہ رہنا تھا, یہ بات ہوگی 2006 یا 2007 کی. انہوں نے کہا کہ 1 مہینہ آپ نے یہاں اسٹے کرنا ہے. بیانات کے سلسلے میں نا مسجد 1 مہینے کے لیے میرے حوالے کی تھی. تو میں نے کہا بھائی میں تو بیگم کے بغیر 1 مہینہ نہیں رہ سکتا, بچے بھی تھے میرے. تو میں نے کہا 1 مہینہ میں نہیں رہ سکتا, مجھے بیگم بچے چاہیے, ان کا بھی ٹکٹ دو تو میں یہاں رہوں گا, ورنہ نہیں رہوں گا. تو انہوں نے پھر بیگم بچوں کا بھی ٹکٹ دیا. گھر والوں کے ساتھ رہ لیتے ہیں آدمی تمیز سے, ورنہ بیگم کے بغیر ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے اتنا لمبا عرصہ رہنا. مجبوری میں رہنا پڑتا ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن ہے مشکل کام. چاہے کتنے بھی آدمی کے میاں بیوی میں جھگڑے ہو نا, نہیں رہ سکتا بھائی. تو 1 سال کے لیے پتہ نہیں کیسے رہ لیتے ہیں لوگ بیگم کے بغیر. ٹھیک ہے ان کی مجبوری ہوتی ہے, میں مانتا ہوں, لیکن اس میں کوشش کرو اللہ پہ توکل کرو. بیگم روکھی سوکھی کھا لیں گے, لیکن اللہ میاں نے بیگم کو صاحبہ کہا ہے قرآن میں. صاحبہ کا مطلب ساتھ رہنے والی. صاحبہ کا کیا مطلب ہے, ساتھ رہنے والی. تو اس کا مطلب جب شادی ہو گئی تو وہ پھلترو کی طرح تمہارے ساتھ چپک گئی ہے. پھلترو کی طرح اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ پسند نہیں کرتے, لیکن اللہ نے اس کو آپ کے ساتھ کیا کر دیا ہے, چپکا. اب جہاں جاؤ گے بیگم صاحبہ ساتھ ہوں گی. شارٹ ٹائم کے لیے جانے کا الگ بات ہے, لانگ ٹائم کے لیے جانا ہے تو بیگم آپ کے ساتھ اللہ نے بولو چپکا دیے. وہ خود بھی گناہ سے بچے گی, تم بھی گناہ سے بچو گے. تو اس لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے سال سال کے لیے میاں بیوی کا دور رہنا. اور پھر خواتین بھی پریشان ہوتی ہیں. تو گناہ کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے. میں نے اس خاتون سے کہا کہ 1 سال آپ کا شوہر باہر ہے, کیا اس کے لیے حلال ہے گناہ کرنا وہاں پہ؟ جب اس کے لیے حلال نہیں ہے تو آپ کے لیے بھی حلال نہیں. تو اللہ میاں نے صرف یہی رکھا ہے کہ ایک دوسرے کی خواہش پوری کر سکتے ہیں میاں بیوی, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو اب پھر بھی نہیں آ رہا میاں, تو میں نے ان خاتون کو یہ کہا کہ اپنے آپ کو بزی رکھیں. آپ کیا رکھیں بھائی, کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو کھپا دیں. ایسی موویز تو ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے دیکھنا, خاص طور پہ فحش موویز دیکھنا, اور ٹک ٹاک پہ صبح و شام بے حیائی. تو جب یہ انسان کی عادت ہے, جب وہ اپنے آپ کو کسی پازیٹیو کام میں لگا دیتا ہے نا, تو چند دن پھر یہ جھٹکے لگیں گے, اس کے بعد انسان نارمل. کئی لوگ ہیں جو 1 سال گھر سے باہر رہتے ہیں, مجبوری میں بیویاں بھی رہتی ہیں, وہ گناہ نہیں کرتے. وجہ کیا ہے کہ وہ سوچتے ہی نہیں نا اس بارے میں, وہ اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں, مصروف رکھتے ہیں. تبلیغی جماعت میں سال سال کے لیے لوگ جاتے ہیں. میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھتا بیگم کو, جوان بیوی کو چھوڑ کر جاؤ آپ. لیکن بہرحال جو جاتے ہیں تو وہ گناہ تھوڑی کرتے ہیں, بچے رہتے ہیں, کیونکہ وہ ایک خاص ترتیب میں اپنے آپ کو جوڑ چکے ہوتے ہیں. بہرحال یہ نہیں ہے اس کو. تبلیغی جماعت میں سال کے لیے جا رہے ہو, اگر شادی شدہ ہو بیگم کو بھی لے کے جاؤ ساتھ میں. ہم تو یہی کہتے ہیں تبلیغ والوں سے بھی, بھائی اگر سال کے لیے جا رہے ہو نا, تو یہ زمانہ بہت خطرناک زمانہ ہے. حضرت عمر نے جہاد میں نہیں چھوڑا تھا, تو یا اس کے لیے جو ہے وہ ایجڈ ہو گئی ہے, بوڑھی ہو گئی ہے, ایک الگ بات ہے. لیکن آج کل بہت مسائل کھڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں سال کے لیے گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہوا. بھائی مسئلہ ہونے پر حکم کا مدار نہیں ہے, فتنے پر حکم کا مدار ہے, خوف پر. بے پردگی جب ہوتی ہے تو لازمی زنا نہیں ہوتا, لیکن زنا کا خطرہ ہوتا ہے. تو خطرے کی بیس پہ شریعت نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو آپ اپنی بیگم کو 1 سال کے لیے, جوان بیوی ہے, اس کو چھوڑ کے چلے گئے, تو ضروری نہیں کہ وہ برائی میں لگے, لیکن برائی کا خطرہ ہے نا. تو خطروں کی بیس پہ احکام دیے ہیں شریعت نے. برائی کا یقین ہو پھر تو بالکل ہی حرام ہے. تو خطرے کی بیس ہے, خطرہ اس بات کا, اس لیے اتنا لمبا بیگم کو چھوڑ کے جانا ٹھیک. اور میں آپ سے بتاتا ہوں, دیکھو جس کو بیوی کے حقوق دینے ہو نا, اپنی بیٹی کو سامنے رکھ کے سوچ لے. آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی بچی کی شادی ہو اور داماد اس کو 1 سال کے لیے چھوڑ کے چلا جائے,
تو آپ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے اس بات کو؟ تو جو اپنے کے لیے پسند نہیں کر رہے دوسروں کی بیٹیوں کے لیے کیوں پسند کر رہے ہو اس بات کو؟ بھائی یہ تو غلط ہے نا. تو اس لیے یہ اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے. ہاں تبلیغ میں اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن بیگم کو بھی لے جاؤ یار. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یا پھر شادی کے بغیر پہلے سال لگا لو, شادی کی ہے تو پھر بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. تو بڑے مسائل کھڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے آج کل. تو اس لیے اس میں جب, اور اگر نہیں ہے کوئی صورت نہیں بن رہی ہے تو پھر اپنے آپ کو مثبت ایکٹیویٹیز میں اتنا کھپا دو. تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں چند دن چند مہینوں کے بعد آپ کے دماغ سے وہ خیالات نکل جائیں گے. تو آپ مصروف کر دو گے اپنے آپ کو, لیکن اس بیس پہ آپ کے لیے کوئی بھی گناہ حلال نہیں ہے. گناہ حلال نہیں ہوگا آپ کے لیے. شوہر اگر پاگل ہو جائے اور اسی حالت میں بیگم اس سے خلا لے لے اور اس کا شوہر سے گھر والے دستخط کروا لے تو کیا طلاق ہو سکتی ہے؟ دیکھو شوہر اگر واقعی پاگل ہو گیا ہے, ویسے تو سب کے شوہر پاگل ہی ہوتے ہیں آج کل, جو خواتین سے ہم نے تو فی الحال یہی سنا ہے, لیکن اگر سچی مچی میں پاگل ہو گیا ہے تو اگر وہ طلاق دے گا تو طلاق نہیں ہوگی, طلاق نامے پہ دستخط کرے گا تو بھی طلاق نہیں ہوگی. اب اس کے لیے وہ کورٹ سے یک طرفہ نکاح کیسے ختم کرائے گی؟ تو اس میں جنرلی اصول بیان کرنا نامناسب ہے, خطرے سے خالی ہے, خالی نہیں ہے, کیونکہ کچھ پاگل نہیں بھی ہوں گے تو عورتیں ان کو پاگل قرار دے کے بھی. تو اگر کسی عورت کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو وہ مدرسے میں استفتاء جمع کرائے, تو مفتیان کرام اس سے تفتیش کریں گے کس نوعیت کا پاگل ہے. اتنا ہی پاگل تو نہیں ہے جتنا وہ مفتی صاحب خود بھی گھر میں پاگل مشہور ہیں, تو وہ اس کی اسپیسیفک صورت کو دیکھیں گے, پھر اس کو صحیح طریقہ بھی بتائیں گے. بعض دفعہ کیس صحیح ہوتا ہے, جینین کیس ہوتا ہے, لیکن عورت عدالت میں کیس اس طرح سے کرتی ہے وکیلوں کے چکر میں آ کے کہ وکیل اس کو غلط رخ بتاتے ہیں. پھر جب کورٹ اس بیس پہ طلاق دلواتی ہے تو وہ کوئی بھی مفتی اس طلاق کو نہیں مانتا. پھر عورتیں پریشان ہوتی ہیں کہ شریعت میں تو ہوئی نہیں ہے. تو خلا لینے سے پہلے علماء سے رابطہ کریں. تو اگر وہ آپ کا کیس جینین ہوگا, خلا بنتا ہوگا نا, تو علماء خود طریقہ بتا دیں گے. جیسے ایک مثال دیتا ہوں, بس یہ مثال دے کے بیان ختم. جیسے میرے پاس ایک کیس آیا نا, ایک خاتون نے کہا میرا شوہر رخصتی پہ آمادہ ہی نہیں ہے, وہ مجھے ساتھ لے ہی نہیں جا رہا, تو میں کورٹ میں کیس کر رہی ہوں, تو کیا مجھے خلا جو ملے گا وہ ٹھیک ہوگا؟ تو میں نے کہا آپ یہ کیس نہ کریں کہ مجھے اس شوہر سے ہر صورت میں ڈیورس چاہیے, کیونکہ اس بیس پہ عدالت نے اگر خلا دے دیا نا تو کوئی بھی مفتی اس طلاق کو طلاق نہیں مان, کیونکہ اسلام کی روح سے یہ غلط ہوگی. تو پہلے آ گئی تھی, ان کو میں نے طریقہ بتایا. میں نے کہا آپ کیس یوں کریں کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی میں تو رہنا چاہتی ہوں, تو میں اس پہ ایگری ہوں کہ یہ مجھے اپنے ساتھ رکھے اور میرا نان نفقہ اٹھائے. یہ نہیں چاہتا تو کورٹ اس کو کہے کہ یا تو مجھے لے کے جائے یا مجھے طلاق دے. اب جو کیس کس کی کورٹ میں چلا گیا؟ اب عورت کی. پہلے جو کنڈیشن بن رہی تھی وہ یہ تھی کہ میں نہیں رہنا چاہتی. ایسا نہیں ہوتا بھائی. آپ کیوں نہیں, جب آپ کا نکاح ہوا تو آپ کو تو رہنا پڑے گا اس کے ساتھ, شادی نہ کرتی نا آپ. تو آپ نے کیس یہ کرنا ہے میں رہنا چاہتی ہوں. اس کی دلیل یہ ہے کہ شوہر کو آج کورٹ بولے, نوٹس بھیجے کہ بھائی تمہاری بیوی تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے, اس کو رکھو. اگر نہیں رکھتے تو پھر طلاق دو. وہ بھی نہیں دیتے تو پھر کورٹ نکاح کو ختم کرے گی. تو میں نے اس کو طریقہ بتایا, اس طریقے سے اس نے کورٹ سے خلا لیا. سارے مفتیوں نے کہا یہ خلا کیا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہر دھرم بدتمیز آدمی ہے بھائی. تو وہ تو کہہ رہی ہے رہنا چاہتی ہوں, تو بدتمیزی کر رہا ہے. تو کورٹ کے جو کیس ہوتے ہیں نا, اس میں پہلے مفتیان کرام سے رابطہ کر لیں, وہ بتا دیں گے کیس جینین بھی ہے یا نہیں ہے تو پھر صحیح طریقہ کیا ہے. تو اس طریقے سے ہو جائے گا. پھر بھی اکثر تو جینین ہوتے نہیں ہے نا, میاں ویسے ہی پسند نہیں آ رہا ہوتا, تو وہ پھر غلط ہو جاتا ہے. کیا پوچھ رہے ہیں بھائی؟ نہیں یہ بات غلط ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم خاک کے برابر بھی نہیں ہیں اہل بیت کی, لیکن ان کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی ہے, اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے. میں نے کہا تھا 2 واقعات سناؤں گا, بہت ٹائم ہو گیا, اب میں اتوار کے بیان میں سناؤں گا. داڑھی کم سے کم 1 مٹھی ہونی چاہیے چاروں طرف سے. یہاں سے بھی, بعض لوگ یہاں سے تو 1 مٹھی کرتے ہیں, ادھر سے چھوٹی کر لیتے ہیں. ادھر سے بھی 1 مٹھی ادھر سے کاٹ دیں, ادھر سے بھی 1 مٹھی ادھر سے کاٹ دیں, ادھر سے بھی 1 مٹھی نیچے سے کاٹ سکتے ہیں آپ. یہ نہیں کاٹا کرو یار, یہ عجیب سے چاند بن رہے ہیں لوگ. آپ رکھ لو پوری, اچھے لگو گے. یہ بھی نہیں کاٹو یہاں سے. باقی جائز ہے اوپر والا جبڑا, لیکن چھوڑ دو داڑھی. جیسے حدیث میں آتا ہے اعف اللحا, اعفا کا مطلب اپنے حال پہ چھوڑ دو اس کو.
عبداللہ بن عمر ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ لیا کرتے تھے, کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا. تو ہم تو چونکہ صحابہ کو بھی معیار حق سمجھتے ہیں تو اس لیے ہم کہتے ہیں جائز ہے. یہ ہاتھ چومنا, بس عقیدت میں کوئی کسی کا ہاتھ چوم رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن یہ اس کو زیادہ پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر مرنے کے بعد نگاہ ٹوٹ جاتے ہیں تو حضرت علی زوجہ کو کیوں غسل دیا, اس پہ ڈیٹیل میں جواب ریکارڈ کروا چکا ہوں, دوبارہ کبھی ریکارڈ کروا دوں گا. حضرت علی نے اگر مرنے کے بعد نگاہ نہیں ٹوٹتا تو مجھے ایک بات بتاؤ, پھر تو مرنے کے بعد بھی آدمی کے لیے شادی جائز نہیں ہوگی کیونکہ وہ بیوی اس کے نکاح میں ہے. اب ایک آدمی کی 4 بیویاں, چاروں اللہ نہ کرے مر گئیں تو اس کے لیے تو نکاح حرام ہے کیونکہ 4 بیویاں اس کی مری ہوئی موجود ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ تو کامن سینس کی بات ہے. تبھی تو وراثت تقسیم ہوتی ہے, تبھی تو عدت کے حکام ہوتے ہیں. باقی یہ حدیث کا جواب ہم ریکارڈ کروا بھی چکے ہیں, لیکن میرے پتہ ہے کہ اختلافی مسائل میں جب دلائل سے میں کوئی چیز ریکارڈ کرواتا ہوں نا, وہ کلپ چلتا ہی نہیں ہے. وہ کلپ آپ کو پتہ ہے یوٹیوب آزاد نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھو. یوٹیوب آزاد نہیں ہے, یوٹیوب کی بھی ایک پالیسی ہے, اور کچھ لوگ بھی ہیں اس میں جنہوں نے یوٹیوب سے ہٹ کر بھی کہ کس کلپ کو وائرل کرنا ہے, کس کو وائرل نہیں کرنا. کچھ کلپ نیچرلی وائرل ہوتے ہیں, کچھ کیا ہوتا ہے کہ وائرل ہونا نہیں ہوتا, لیکن کچھ لابی بیٹھی ہوئی ہے کچھ اسکالر کو پروموٹ کرنے کے لیے. بہت ایک یوٹیوب کے ماہر ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب آپ کے جو سبسکرائبر ہیں نا 4 ملین سے زیادہ, اس کے لحاظ سے آپ کی ویڈیوز وائرل نہیں ہوتی ہیں. تو یہ نیچرل نہیں ہے, کچھ لابی بیٹھی ہوئی ہے کہ جو ایسے کلپوں کو وائرل کرتے ہیں جن میں اسلام کا نقصان ہے, ایسے اسکالرز کو وائرل کیا جاتا ہے. تو یہ اتنا آزاد نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. سوشل میڈیا ایسا نہیں ہے, کیونکہ آئی ٹی میں اور سوشل میڈیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے کنٹرول میں ہے وہ, تو وہ بہت ساری طریقے ہیں ان کے, کس کی کلپ کو وائرل کرنا ہے, کس کو پیچھے دھکیلنا ہے. تو ہم نے اپنے وجود کو یوٹیوب پہ برقرار رکھا ہوا ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. سمجھ رہے ہو نا, وجود کو برقرار رکھا ہوا ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. 2 وقت کی نماز. ایک کوے والے کلپ پہ میرے بڑے اعتراضات ہوئے تھے نا, کوا کو مفتی صاحب نے حلال کر دیا, اس کے میں نے کتنی دفعہ جواب ریکارڈ کروایا, وہ جواب بڑھ گیا, کہیں ہے ہی نہیں. وہ کوے والا دبا کے کیا ہو رہا ہے, چل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چلنا چاہیے تھا تو یہ بھی چلنا چاہیے تھا نا, لیکن نہیں چلتا, وہ دفن ہو جاتا ہے. وہ تو کچھ لابیز ہیں یوٹیوب پہ, ان کے کچھ مفاد ہوتے ہیں کہ کس کو اٹھانا ہے کس کو گرانا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا 100% ان کے کنٹرول میں ہے, کچھ کے لیے اڑ بھی جاتے ہیں, لیکن یہ ایک باقاعدہ لابی ہے یوٹیوب پہ بیٹھی ہوئی ہے, سوشل میڈیا پہ. اس میں یوٹیوب کی اپنی پالیسی یہ نہیں ہوتی, لیکن یوٹیوب بھی تو لوگوں کے حوالے کیا ہوا ہے نا اس نے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اس کو کیسے اٹھایا جائے گا, اس کو کیسے گرایا جائے گا. تو اس لیے بعض اسکالرس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا ایک ایک کلپ پہ ایک دم سے اتنے ویوز آ جاتے ہیں. وہ نیچرل نہیں ہوتے, ان کلپوں کو کچھ لابیز بیٹھی ہوئی ہیں جو باقاعدہ پروموٹ کرتی ہیں, وائرل کرتی ہیں. 2 وقت کی نماز ایک ساتھ کیوں نہیں پڑھ سکتے, اس پر بھی میں کئی بار کلپ ریکارڈ کروایا ہوں کہ حدیث میں جو ہمیں ملتا ہے 2 وقت کی نماز مجبوری میں ایک ساتھ, وہ اس طرح سے ہے کہ ظہر کو مؤخر کریں, عصر کے قریب تک لے جائیں. ظہر پڑھی اور عصر کا وقت داخل ہوتے ہی عصر پڑھ لی. اس طرح سے تمام احادیثوں میں اور قرآن کی آیات میں تطبیق ہو جاتی ہے. تو یہ جو احناف کا مذہب ہے نا, یہ ایسا ہی نہیں ہے, یہ بہت مضبوط رائے ہے امام حنیفہ کی. اسے تمام حدیث میں تطبیق ہو جاتی ہے. اس پہ کئی بار ریکارڈ کروا چکا ہوں. عورتوں کو قبرستان جانا کیوں جائز نہیں, اس لیے جائز نہیں ہے, کبھی کبھار جانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر ایک آدھ دفعہ چلی جائیں مکمل پردے میں, لیکن معمول بنانا اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ قبرستان ہے عبرت کی جگہ. اگر خواتین نے قبرستان جانا شروع کر دیا تو قبرستان میں بیوٹی پارلر کھلیں گے, خواتین جائیں گی وہاں پہ, کہیں گی بھائی میں اپنے میاں کی قبر پہ جا رہی ہوں, اور بھی دوسری بھی خواتین اپنے اپنے میاں کی قبروں پہ آئی ہوئی ہیں, وہ مجھے دیکھیں گی تو میرا اوریجنل حلیہ دیکھ کے ایسا نہ ان کی بھی یہاں قبر بن جائے. تو وہ ایک کنٹرول کرنا خواتین کو فیشن میں کہاں آج کل. تو چلو شادی بیاہ میں تو جاتی ہیں, وہ تو جگہ ہے زینت کی, یا کہیں تقریب میں جا رہی ہیں, لیکن قبرستان زینت کی جگہ نہیں ہے, وہ عبرت کی جگہ ہے. خواتین وہاں جائیں گی, وہاں بھی بے پردگی شروع ہو جائے گی. تو ہم جب قبرستان جائیں گے عبرت کے لیے تو ہمیں عبرت کم ہوگی اور بد نظریاں اور جو ہے وہ یہ سب چیزیں انٹرٹینمنٹ زیادہ بن جائے گی. تو اس لیے عورت کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ نہ جائے قبرستان. ہاں زندگی میں ایک آدھ دفعہ اگر چلی جائے تو اس کی ممانعت پہ کوئی دلیل نہیں ہے. پہلے تو نبی نے منع کیا تھا لیکن وہ ممانعت منسوخ ہے. تو کبھی ایک آدھ دفعہ چلی جائے مکمل پردے کی پابندی کے ساتھ ٹھیک ہے. اس کا رواج صحیح نہیں ہے, یہ بہت نقصان ہوگا فیوچر میں اس کا.
شب برات میں دیکھ لو نا, قبرستان خواتین بھی جا رہی ہیں, مرد بھی جا رہے ہیں, کیسے چمک چھلو بن کے خواتین جا رہی ہوتی ہیں اور مرد بھی کیسے چمک چھلو بن کے جا رہے ہوتے ہیں. ایک فیشن ہو گیا وہاں پہ, تو عبرت تھوڑی حاصل ہوگی. وہ تو انٹرٹینمنٹ, گولے گنڈے بھی بک رہے ہیں اور گرم انڈے بھی بک رہے ہیں وہاں پہ, چبلی کباب بھی بک رہے ہیں. یہ قبرستان ہے بھائی جو عبرت کے لیے گئے تھے اور دنیا کی محبت لے کے آ رہے ہیں وہاں سے.